واللہ خلقکم، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا وجود نہیں تھا، اللہ نے تمہیں وجود دیا، عدم سے اور نیستی کے بعد ہستی عطا فرمائی۔ کیسی عجیب قدرت ہے کہ تم نہ تھے، تمہارا عدم تھا، اللہ نے تمہیں وجود دیا۔ ثم یتوفاکم، پھر تمہاری جان وہ قبض کرے گا، وہ تمہیں زندگی کے بعد موت دے گا جب تمہاری اجل پوری ہو جو اس نے مقرر فرمائی ہے، چاہے وہ وقت جو مقرر فرمایا ہے وہ بچپن میں ہو، جوانی میں ہو، بڑھاپے میں ہو، جب وہ وقت آئے گا تو تمہاری روح نکالی جائے گی۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم میں کوئی سب سے ناقص عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ یعنی جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہوتا اور انتہائی کمزور ہوتا ہے، انسان جوانی کے بعد جب بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو آہستہ آہستہ کمزور ہوتا ہے، اور جب بہت لمبی عمر ہو جائے اور بڑھاپا بہت زیادہ ہو جائے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچے کی طرح کمزور ہو جاتا ہے اور اس کا علم، اس کی عقل، اس کا شعور سب ختم ہونے کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ عمر کب شروع ہوتی ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 60 سال کے بعد یہ زمانہ آتا ہے۔ 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، کسی کے ساتھ یہ مسئلہ 110 سال میں ہوتا ہے، جس میں تمام حواس ناکارہ ہو جاتے ہیں، ساری قوتیں ناکارہ ہو جاتی ہیں، اور انسان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتا۔ یعنی نادانی میں اور ناسمجھی میں وہ بچوں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ ان تغیرات میں اللہ تعالی کی قدرت کے کیسے عجائب مشاہدے میں آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، مسلمان بفضل الہی اس سے محفوظ ہیں، طول عمر اور بقا سے انہیں اللہ کے حضور میں کرامت اور عقل و معرفت کی زیادتی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی جو مسلمان نیک صالح ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہو، تو جیسے جیسے اس کی عمر طویل ہوتی ہے اور جیسے جیسے وہ لمبی عمر پاتا ہے، زیادہ وقت گزارتا ہے، تو اللہ کے حضور اسے عزت نصیب ہوتی ہے اور اس کی عقل میں، اس کے علم میں اور معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ توجہ الی اللہ کا ایسا غلبہ ہو کہ اس عالم سے انقطاع ہو جائے اور بندہ مقبول دنیا کی طرف التفات سے مجتنب ہو۔ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ جب نیک بندہ بہت زیادہ کمالات پا لیتا ہے تو اللہ کی یاد میں اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ پھر دنیا سے بے توجہی ہوتی ہے۔ اسے استغراقی کیفیات کہتے ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے قرآن پاک پڑھا وہ اس ارذل عمر کی حالت کو نہ پہنچے گا کہ علم کے بعد محض بے علم ہو جائے۔ یعنی حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک پڑھے گا تو یہ قرآن پاک کی برکت ہے کہ جتنی بھی اس کی طویل عمر ہو، اس کی عقل صحیح سلامت رہے گی اور اس کا علم باقی رہے گا۔ بلکہ تو ہم نے تو یہ دیکھا کہ ایسے اللہ کے نیک بندے جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، ان کا حافظہ، ان کا علم اور قوی ہوتا جاتا ہے۔ ہاں، استغراق کی کیفیات کا معاملہ اور ہے کہ جب وہ اللہ کی یادوں میں گم ہوتے ہیں اور وہ خاص قسم کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ بعض ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، کبھی ہمارے سامنے بظاہر تو بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اس پر وہ فرشتوں کو دیکھ رکھے ہوتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو دیکھ رکھے ہوتے ہیں، تو اس طرف توجہ کی وجہ سے وہ لوگوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، تو اسے استغراقی کیفیات کہتے ہیں۔ لیکن جب وہ اس سے باہر آتے ہیں تو ان کا حافظہ انتہائی قوی ہوتا ہے۔ ان اللہ علیم قدیر
بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ سورہ نحل کا 9واں رکوع مکمل ہوا۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، جب تک ہم زندہ رہیں اللہ مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، خیر عافیت سلامتی کی زندگی ایمان کے ساتھ نصیب فرمائے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو خیر عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالی اپنے محبوب کے جلووں میں اس حالت میں ہمیں موت عطا فرمائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اس کے محبوب راضی ہوں، اللہ ہمیں رشک بھری شہادت نصیب فرمائے۔